پی ٹی آئی والوں کو بہت سمجھایا لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر عمران خان ایک سال اور حکومت کرنے دیتے تو نون لیگ والوں کے کپڑے تک اتر آتے کہ جو جڑ کاٹنے والے ہیں وہ انہی کے قریبی 4 سے 5 لوگ ہیں، ان میں سے ایک تو پکڑا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بھی پھوٹ پڑ چکی ہے۔ السلام علیکم، دس از می عتیق الرحمان۔ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ پھوٹ پڑتی دکھائی دے رہی ہے، جس طرح سے پرویز الہی نے اپنا کل بیان دیا ہے اور اس بیان میں انہوں نے کیا کیا کہا، ساری ہم آج کی اس ویڈیو میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ کر لیتے ہیں ڈالر کے حوالے سے۔ ڈالر کی جو ہے وہ بہت ہی اونچی جو ہے وہ اڑان ہو چکی ہے اس اور ڈالر کی جو قیمت ہے وہ ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ تمام کے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ اس ٹائم ڈالر نے توڑ دیے ہیں اور 231 اور 233 روپے سے سیدھا 255 سے تجاوز کر گئی ہے ڈالر کی جو قیمت ہے، اور اس کا سارا جو کریڈٹ جاتا ہے، اٹس مائی اوپینین، اسحاق ڈار کو ہی جاتا ہے۔ اور جب ڈار صاحب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ڈالر کی جو اصل قیمت ہے وہ 180 سے نیچے ہونی چاہیے، اور ان کے سارے دعوے جو تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے کہ میں ڈالر کو یوں نیچے لے آؤں گا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ڈالر آج آپ کے سامنے ہے۔ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ اور مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں، اوپن مارکیٹ میں لوگ جو ہیں 260 261 تک بھی ڈالر جو ہے وہ فروخت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگ 300 تک بھی ڈالر جو ہے وہ فروخت نہیں کر رہے، 300 روپے تک بھی ڈالر کو فروخت کرنے کے حق میں نہیں ہے، اور ڈالر اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مزید ڈالر کی جو قیمت ہے وہ اوپر جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ 31 جنوری کو جو ہے وہ پاکستان آئے گا، اور جو بھی نیگوشیشن ہوگی وہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان وہ ہوگی۔ اچھا، ڈالر کی قیمت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور خوشخبری ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان اوپن مارکیٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر ہے کہ ملک میں سونے کا بھاؤ جو ہے، سونے کی قیمت جو ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے اس ٹائم۔ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مہنگائی کا جو ہے ایک نیا طوفان پاکستان میں آنے والا ہے، کیونکہ پاکستانیوں کو ویسے بھی امپورٹڈ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہیں، اور ڈالر کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے مہنگائی تو آئے گی۔ وہ امپورٹڈ حکومت نہیں پسند، ہمیں امپورٹڈ چیزیں ضرور پسند ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے جو ہے وہ آئی ایم ایف سے متعلق یہی کہا ہے کہ اگر ہم حکومت میں جو ہے وہ واپس آتے ہیں تو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ ان کا جو مزید کہنا تھا وہ میں آپ کو مزید انہوں نے کہا کہ وہ اس سال انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے پر اعتماد ہیں۔ حکومت سنبھالنے کے بعد معیشت کو سہارا دینے اور ڈیفالٹ کے بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کے لیے جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ آ جاتے ہیں پرویز الہی کے کل کے بیان سے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب بہت ہی زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں فواد چوہدری کی گرفتاری پر، اور جس طرح سے انہوں نے کہا تو کیا پی ٹی آئی کے کون سے ایسے 4 اور فرد ہیں جن سے پی ٹی آئی کو خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں۔ چودھری تے چودھری دا نہیں ہوندا، چودھری پرویز الہی جو خود پی ٹی آئی میں شمولیت کے خواہش مند ہیں اور وہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ابھی شامل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ رنگے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے کیا کہا میں آپ کو پوری جو ان کا کل کا جو بیان تھا وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو بہت سمجھایا کہ ابھی کام کرنے دو، اسمبلی مت توڑو، مگر میری ایک نہیں مانی گئی۔ ٹھیک ہے، چوہدری پرویز الہی کا مزید کہنا تھا 5.5 ماہ میں 5 سال کا کام کیا، میں کہہ کر تھک گیا تھا کہ ابھی کام کرنے دیں، اب اسمبلی توڑ دی ہے، دیکھو کیا حال ہے، 1 سال اور کام کرتے تو یہاں نون لیگ کے کپڑے تک نہ ملتے۔ نون لیگ والے ملے جو کہتے تھے کہ شکر ہے اسمبلی ٹوٹی ورنہ ہماری جو ہے سیاست ہی ختم ہو چلی تھی۔ ٹھیک ہے، خان صاحب کے قریب موجود لوگوں نے ہی پارٹی کی جڑ کاٹی ہے، اور 4-5 قریبی لوگوں میں سے ایک پکڑا گیا ہے، پہلے پکڑا جاتا تو کام اور ٹھیک ہوتا۔ اس بیان سے جو ہے وہ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس بیان سے تو یہی لگ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب اور فواد چوہدری صاحب کے درمیان 36 کا آنکڑا ہے، اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ کل کو جب اقتدار میں آئیں گے تو پرویز الہی صاحب نہیں چاہیں گے کہ فواد چوہدری صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اور فواد چوہدری صاحب نہیں چاہیں گے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، تو یہ ریس کا مسئلہ ہے۔
चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब को नहीं छोड़ा, क्या वो पीटीआई के लोगों को छोड़ेंगे? पीटीआई पर इस वक्त जिस तरह से वो अपने आप पर खुद काबू में है, जिस तरह से उनके लोग जो हैं दीवारों में टकरे मार रहे हैं और जिस तरह से वो अफसोस व गम में है, उनका बंदा एक अंदर है, तो इस तरह का बयान देना या इस तरह की बयानबाजी से आप क्या साबित करना चाहते हैं? नाज़रीन, कितने जुल्म की ये बात है। अगर कल को वज़ीर आला तो नहीं रह गया, सॉरी, कल को परवेज़ इलाही पर ऐसा दिन आ जाता है कोई, या परवेज़ इलाही को कल को वोटिंग चाहिए होती है गुजरात से, तो चौधरी फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अपने वोटर्स को कहे और तब ये सब सलूक इनके साथ किया जाए तो कैसा महसूस होगा? ऐसा उन्हें बयान नहीं था देना चाहिए। खैर, उनका मज़ीद कहना था कि अल्लाह के करम और इमरान खान के एतमाद से वज़ारत आला मिली। इमरान खान अब भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी लीडर हैं। इमरान खान को कहा था कि 25 मई याद है, उन्होंने नहीं छोड़ना। लाहौर के काम बंद, महमूदुर रशीद के काम बंद थे, मियाँ असलम इकबाल के हलके में काम हो रहे थे। 21 अरब के लाहौर और असलम इकबाल के हलके में काम हुए। यही लोग कह रहे थे कि फौरी असम्बलियाँ तोड़ें। जो कुछ मोहसिन नकवी कर रहा है ये अक्ल का मारा है। तुम्हारा काम इलेक्शन करवाना है, वो करवाओ। क्या तुमने घर नहीं आना? आराम से बैठो और कोई अच्छा काम करके जाओ ताकि लोग तुम्हें याद करें। तुम इंतकामी कार्रवाइयाँ कैसे कर सकते हो? इलेक्शन का हफ्ते में शेड्यूल आ गया तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। साफ शफाफ इलेक्शन ही करवा दो तो बड़ी बात है। ये दोनों कौन है? ये दोनों जो कह रहे थे असम्बलियाँ तोड़ दें, महमूदुर रशीद और मियाँ असलम साहब, तो इनको भी उन्होंने आड़े हाथों क्यों लिया है? क्योंकि ये दोनों भी वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार हैं। परवेज़ इलाही साहब जो है ना वो बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं और बहुत अरसे से जो है वो अपनी सियासत कर रहे हैं। अब जो चौधरी साहब का बयान था वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इमरान खान जो है वो ज़रूर सोच रहे होंगे इस वक्त कि क्या मैं चौधरी साहिबान को जो है वो अपनी जमात में शमूलियत इख्तियार करने का हुक्म दूँ या नहीं, क्या उन्हें जमात में शामिल करूँ या नहीं। लेट्स सी क्या होता है।